بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ زندگی میں یہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ میٹھی زبان، مخلص دوست، رزق حلال، والدین کی دعا اور اخلاق حسنہ۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے پر چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو نمکین پانی میں ملا کر لیپ کر لیں چہرے پر۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ اور آپ کا گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو گردوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھجور کے اوپر شہد لگا کر نہار منہ کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونف سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی سکون پرسکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار کہیں سفر ضرور کیا کریں کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ سرسوں کے ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لیا کرو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہو تو پانی کثرت سے پئیں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کچا ٹماٹر انسان کو سفید موتیا اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوتا۔ گائے کے دودھ میں کھجور کے 3 دانے ڈال کر پینے سے آپ کا قد لمبا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے جو کہ صحت مند رہتے تھے۔ اب پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں جس سے ڈیڈ سیل بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتن انسانوں کے لیے زہر ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈال کر کھانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ پپیتا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔
اس لیے اسے زندگی بڑھانے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو، اس کو چاہیے کہ گلابی چادر یا کمبل استعمال کرے، بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھنے سے آرام آتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم سے کم کھائیں۔ اگر آپ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں تو کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ سینہ صاف رکھنے کے لیے روز 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہوتی ہے۔ اناردانے کی چٹنی استعمال کیا کریں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے، قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات ملتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض و بواسیر کی شکایت ختم ہوتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جبکہ فاجر شخص سے آباد و بلاد اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں۔ ناظرین، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں اگلے دن جتنا چاہیں کام کرے تھکیں گے نہیں۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرے۔ اگر عورت کو بانجھ پن کی بیماری ہو وہ دودھ میں اسپغول اور اناردانہ ڈال کر پیے اور باہمی ملاپ کا وقفہ 15 دن سے بڑھا دیا جائے، انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جلد زیادہ آئلی رہتی ہو، پھٹکری پانی میں بھگو کر جلد پر رگڑ لیں۔ جسم پر خارش رہتی ہو، ناریل کا تیل لگا کر سو جائیں، خارش ختم ہوگی۔ تیز نمک کھانے والوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خارش سے متاثرہ افراد گرم چیزیں کھانے سے اجتناب کریں ورنہ بیماری میں شدت آتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبھا کر کھا لیا کریں۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبھا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر جھریوں کے اوپر رگڑ لیا کریں، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ حنظلہ بن ربیع السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر مجھے ملے تو انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کی ترغیب و ترغیب کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے رہتے تھے، گویا ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم رسول اللہ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور ازواج اولاد و ذرائع و معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارے بھی یہی صورتحال ہے۔ میں اور ابو بکر چلتے گئے حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، گویا ہم اسے خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور اپنے مال و بچوں اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اور تم ذکر کی جس صورت میں ہوتے ہو، اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑ کافی سارے مسائل دور ہو جائیں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبھا لیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے قابل ہیں: موت، احسان اور نصیحت۔ اگر کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ ناظرین، سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اسپغول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ چینی والے چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے دن میں 2-3-4 کھجوریں کھا لیا کریں۔ پودینے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اور ہڈیوں کو مفید رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم پر کلونجی کا تیل لگانے سے کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ نہیں سکتا، نہ ہی قریب آتا ہے۔ امیر المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کو نزع کے عالم میں دیکھا، آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی ناگواریوں اور موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ ناظرین، اگر کوئی شخص بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں۔ پھلوں میں آڑو، انار اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقت دیتا ہے۔ نیم کے پتے چبھانے سے بدن کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جب بھی بھوک لگے کچھ دیر ٹھہر کر کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے، فرمایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو، اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان سے فرمایا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بدن میں آئرن اور پروٹین کی کمی دور ہوتی ہے۔ ایسی عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ بدن میں بے پناہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر استعمال کریں۔
मोटापा दूर भगाने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सफ़ूफ और हम वज़न काली मिर्चें मिला लें। इसके साथ लीमू और शहद सुबह निहार मुंह पी लें। ज़ायद चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ शुगर का भी कंट्रोल रहेगा। लिकोरिया के मरीज किशमिश 10-12 दाने रोज़ाना सुबह के वक्त खा लें। निहार मुंह सुबह नाश्ते से पहले या बाद किसी भी वक्त खा सकते हैं। 41 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, लिकोरिया ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, रोज़ 3 बादाम खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करें, कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। नमक से भरपूर ग़िज़ाएं खाने से जिल्द को नुकसान पहुंचता है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ये ज़हन की तेज़ी में इजाफा करता है।